من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. بارك درود بجے محمد محترم مبارک کے رمضان کے سلسلے میں درود کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سورہ عنکبوت کی آیت کی تلاوت کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ ہم سورہ عنکبوت کی آیت کی تشریح کریں، کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے ذکر ہوئے تھے، اور ان میں سے ایک پوائنٹ یہ تھا کہ میں اور آپ اپنی زندگی میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر اس بات جائزہ لیں کہ ہم کس اچھائی کا انشاءاللہ اپنے اندر اضافہ کریں گے اور اپنی کس برائی کا مقابلہ کریں گے۔ اور آپ کی خدمت میں عرض ہوا ہے کہ برائیوں کا مقابلہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان بعض اوقات اچھائیوں کے اوپر محنت کرتا ہے اور وہ برائیاں اس کی توفیقات کو کم کرنا شروع کر دیتی ہیں جو اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ تو حتی امکان کوشش یہ کریں کہ ہماری برائیاں کم ہونی چاہیے، اور جیسے وہ برائیاں کم ہوتی ہیں توفیقات میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان کو بہت دین کی اچھائی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ خدا اس مقصد میں ہمیں اور آپ کو کامیاب فرمائے انشاءاللہ، اور اس ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ اپنی برائیوں کو ختم کرنے کی ہمارا کوشش کریں انشاءاللہ۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے درود بھیجے گا محمد متعدد روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں ہم عبادات کو انجام دیں اور عبادات کے اوپر زیادہ سے زیادہ توجہ دیں۔ بعض اوقات انسان متحیر ہو جاتا ہے کہ عبادت میں کون کون سی عبادت کرے۔ مثال کے طور پر ماہ مبارک رمضان ہے، روزہ تو اس میں رکھا ہوا ہے، اور آئے نمازیں زیادہ پڑھے، کثرت سے پڑھے، یا قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ سب کے اوپر ہمارے پاس روایت موجود ہیں کہ تلاوت قرآن کریم کی ماہ مبارک رمضان کے اندر انتہائی فضیلت ہے۔ لیکن ایک روایت عجیب روایت ہے، اور اس میں ہم نے بچپن سے سنی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ تفکر ساعات افضل من عبادت 70 سنہ، کہ روایت کے مطابق ارشاد فرمائے کہ ایک لحظہ سوچنا 70 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، اب مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں طالب علم بنا، قوم آ گیا، اور میں سوچتا تھا کیا سوچنا 70 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے، کیا سوچنا۔ کبھی کبھی حرم میں مطہر میں ہم لوگ بیٹھ جاتے تھے قوم میں، اور مثلا کسی دیوار سے ٹیک لگا کر کہیں پلر کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، سوچتا تھا اب میں کیا سوچوں جو 70 سال کی عبادت سے بہتر ہو۔ مختلف موضوعات ذہن میں آتے تھے کہ کبھی سوچتا تھا کہ اپنے درس کے بارے میں سوچوں جو ابھی مثلا کل صبح پڑھا ہے، آج صبح پڑھا ہے، اس کے بارے میں سوچنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہوگا۔ پھر ذہن میں آیا کہ شاید اس کا بھی ایک موضوع ہے ہمارے پاس، اور شاید ان موضوعات میں سے اہم ترین موضوع جس کے اوپر سوچنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہو جائے وہ یہ ہے کہ میرا خدا کے ساتھ تعلق کس قسم کا تعلق ہے، میں اللہ کی بندگی میں کہاں کھڑا ہوں۔ ہمیں اور آپ کو جنت ہمارے اعمال کے سلسلے میں نہیں مل رہی۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم نے پوری زندگی بھی اللہ کی بندگی کی ہو تو 50-60 سال بنیں گے، 70 سال بنیں گے، اس سے زیادہ نہیں بنیں گے۔ اور وہ جنت جو بے حساب ہے وہ اس 60 سال کی عبادتوں کے نتیجے میں نہیں ہو پائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جنت ہمارے اعمال پہ نہیں دے رہا ہے، جنت ہماری نیتوں کے اوپر دے رہا ہے کہ اگر زندہ رہتے تو کیا کرتے۔ ویسے تو ہم 70-80 سال 90 سال اس سال میں کیا زندہ رہتے، تو یہ جو خدا تعالیٰ خالدین فیہا فرماتا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اگر زندہ رہتے تو بندگی کرتے۔ اب یہ کہ شاید اسی موضوع کو سب سے زیادہ اپنے ذہن کے اندر لے کے آنا کہ میں خدا کا بندہ ہوں اور مجھے خدا کی بندگی کرنی ہے، یہ موضوع لگتا ہے کہ اہم ترین موضوعات میں سے ایک۔ اور اگر خاص کر ہم سورہ حمد کے اوپر توجہ کرنا ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، قلب سورہ فاتحہ خراب کرتا ہے۔
بندگی کسے کہتے ہیں؟ ہم نے عبادت کیوں نہیں کھانی؟ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک محفل ہوا کرتی تھی ہر منگل کے دن، پروفیسر کرار حسین اپنے گھر پہ کیا کرتے تھے. پتہ نہیں آپ میں سے اکثر لوگوں نے پروفیسر کرار حسین کا نام تو نہیں سنا، قابل آدمی تھے، ایجوکیشنسٹ تھے، بلوچستان کی یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے تھے، اور انتہائی اپنی آخری زندگی میں نے ان کو نزدیک سے دیکھا تھا پرسنل لائف میں، تو دیکھتا تھا بہت عجیب طریقے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تربیت آتے تھے. میں بہت عرصہ وقت نہیں گزارا ان کے ساتھ. منگل کے دن اپنے گھر پہ ایک سیٹنگ کیا کرتے تھے، خود بھی تشریف فرما ہوتے تھے، ان کے جو دوست احباب تھے ان میں سے کوئی ایک لیکچر ڈلیور کرتا تھا. تو اس میں ایک دفعہ کہیں بات چیت ہوئی، اس میں اس آیت کریمہ کا تذکرہ ہوا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور تو اس میں معمولاً ترجمہ ہے، آپ کو بھی قرآن کریم اٹھا کے دیکھیں گے اس میں ترجمہ شاید یہی ہوگا، موسٹ پروبیبلی یہی ہوگا کہ ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں. تو وہ کہتے تھے اس کی جگہ عبادت نہ کہو، کہتے تھے اس طرح سے کہ ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ ہماری بندگی کریں. اب یہ لفظ کا ذرا سا فرق ہے، عبادت کریں یا بندگی کریں. اس کی تشریح کیا ہے؟ وہ یہ کہ عبادت ہم لوگ سمجھتے ہیں رکوع اور سجود کو، تسبیح پڑھنے کو، ذکر کرنے کو. اگر ہم اس کو عبادت کہیں تو پھر سوال یہ کہ میرا سونا کیا مقصد خلقت کے خلاف ہے؟ کیونکہ اس میں بظاہر کوئی عبادت نہیں کر رہا ہوتا. مثلا آپ ابھی اس وقت آپ مثلا ڈنمارک کے اندر ہیں، آپ اپنے گھر سے نکلیں گے، آپ کسی جگہ پہ جائیں گے، ممکن کوئی بزنس کر رہے ہیں، ممکن کسی آفس کے اندر، یہ آپ نے عبادت کی ہے یا نہیں کی؟ تو انسان بعض اوقات تعجب سے سوچنے لگتا ہے کہ اگر میں کسی کافر کے یہاں کام کر رہا ہوں تو کیا یہ بھی مقصد خلقت ہے؟ لیکن اگر مقصد خلقت بندگی لے لیں، خدا مطلع نے خلق اس لیے کیا ہے کہ ہم بندگی کریں، اس بندگی کے سب حصے بن سکتے ہیں. معاش کی طلب بھی اللہ کی بندگی کے لیے کہ اس نے بندگی میں ہم اس کی بندگی کر رہے ہیں، اس نے اس طرح سے معاش طلب کرنے کو کہا ہے. اور یہ بہت کمپریہنسو عنوان بنتا ہے، جامع عنوان بنتا ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر بار بار اپنے آپ سے طلب کرتے رہے ہم بندے خدا ہیں یا نہیں. اپنے آپ سے بار بار ایک سوال کرتے رہے. ایک پس منظر ہے میرے پاس اس سلسلے میں، اس سوال کرنے کے لیے. کبھی کبھی دل چاہتا ہے اس پس منظر کے ساتھ سناؤں، کبھی بغیر پس منظر کے. تھوڑا سا وقت لے کر اس کا پس منظر آپ کو سنا دیتا ہوں. درود بھیجے گا محمد ایک جملہ انسان کی زندگی کو تبدیل کرتا ہے، ایک جملہ انسان کی زندگی کو تبدیل کرتا ہے. مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ ایک بندہ خدا کے ساتھ کہیں سفر کر رہا تھا، تو بہت اچھا پرہیزگار ماشاءاللہ اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا انتہائی گرویدہ انسان. تو کہنے لگا کہ میری زندگی پہلے ایسے نہیں تھی اور مجھے سبت جعفر کے ایک شعر نے تبدیل کیا. تو میں نے پوچھا کون سا شعر؟ کہنے لگا کہ سبت جعفر کا جو قصیدہ جس میں انہوں نے بار بار ایک مصرع کیا ہے، جب امام آئے. کہنے اس نے میری زندگی تبدیل کر دی، چونکہ میں بار بار سوچنے لگا کہ ہاں جب امام آئیں گے میں کہاں رہوں گا، اور اگر میں اسی زندگی میں ہوا جس میں اس وقت ہیں اور امام تشریف لے آئے، اب میں کیا جواب دوں گا؟ کہنے اس نے میری زندگی تبدیل کر دی. بعض اوقات ایک جملہ انسان کی زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے. اور وہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے وہ شعر کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے یہ قلب نادم پر. اگر واقعا قلب ہوشیار ہو اس کے اوپر جملہ بھی اثر کر دیتا ہے. قلب ہوشیار نہ ہو، پورا قرآن کریم پڑھ لو، پوری آیات پڑھ لو، روایات پڑھ لو، ساری حدیثیں پڑھ لو، کوئی اثر نہیں. ایک دفعہ کہیں میں بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی میرے پاس آیا. تفصیل میں کم جاتا ہوں، بہرحال نظر کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. تو میرے پاس آیا کہ اندر کی میری شفٹ ہے رات کی اور مجھے فوراً جانا ہے. اور بیٹھا بھی نہیں، پورا نہیں بیٹھا، تھوڑا سا بیٹھا، بس کہنے کا بس میں فوراً جاتا ہوں. میرے ایک سوال کا جواب دے کسی نے پوچھوایا. میں نے پوچھا کیا سوال ہے؟ کہنے لگا کہ بس مجھے جلدی سے بتائیں معرفت امام کسے کو. اور معمولاً ایسے سوالوں کو میں سوچتا ہوں کہ بھائی تفصیل سے آنا، چونکہ میں اس طرح سے جواب نہیں دے سکتا. پھر میں نے سوچا شاید اللہ کچھ چاہتا ہو کہ اس کو کوئی چھوٹا سا جواب دے دیا جائے، شاید کوئی اچھا جواب دماغ میں آ جائے. تو اچانک میرے ذہن میں آیا، میں نے اس کو یہ کہا، اور اس کے بعد یہ جو میں ابھی آپ کو سنا رہا ہوں یہ پتہ نہیں 10 دفعہ تو اس کو سنا چکا ہوں.
اور دسیوں دفعہ اس کے اوپر سوچ چکا ہوں کہ کیا اس سے بہتر کوئی جملہ میرے جیسا بندہ کہہ سکتا تھا؟ میں نہیں کہہ سکتا تھا اس سے بہتر. اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ اگر میں اس جملے پہ خود عمل کروں تو کیا ہوگا. تو میں نے دیکھا کہ اگر میں خود اس جملے کے اوپر عمل کرتا ہوں میری زندگی تبدیل ہوتی ہے. اس وقت میرے دماغ میں یہ آیا کہ امام کی پسند اور ناپسند پہچان لینا ان کی معرفت ہے. امام کی پسند ناپسند پہچان لینا یہ ان کی معرفت ہے. ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم مقام امامت کی معرفت حاصل کریں. وہ اس سے بلند ہے کہ میرے اور آپ کے جیسے ناقص لوگ اس مقام کے بارے میں شناخت کر سکتے ہیں. جو کام ہم سب سے زیادہ کر سکتے ہیں جو ابھی تک سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ہم یہ پہچاننے کی کوشش کریں ہمارے مولا کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے. پھر ایک بات سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اس کو اپنی زندگی کا دستور بنا لے اس سے بہتر کمال شاید ہی کوئی ممکن ہے. بار بار اپنے آپ سے ایک سوال کریں یہ جو میں کر رہا ہوں یہ امام کو پسند ہے؟ اگر پسند ہے تو کر لیں اور اگر پسند نہیں ہے تو نہ کریں. سادہ ترین کام یہ کام ہے. مثال کے طور پر آپ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہیں آپ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھے گا یہ امام کو پسند ہے؟ یہ دیکھتے ہوئے کہ میری اور آپ کی زندگی کا کوئی راز نہیں ہے جو مقام امامت کے لیے راز ہو. آ گئی سب چیزوں سے آگے. اپنے آپ سے ایک سوال پوچھ سکتے ہیں. چلے میں پریکٹیکل لائف بناتا ہوں میں بار بار کوشش کرتا ہوں ہم لوگ عملی زندگی میں رہیں. صبح سے اب تک جو کچھ میں نے اور آپ نے کیا ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. اپنے آپ سے پوچھے گا جو کچھ میں نے کیا ہے کوئی ایسا کام تو نہیں تھا جو میرے امام کو پسند نہیں ہے؟ اور اگر ایسا تھا تو میں نے کیوں کیا؟ کیا ضرورت تھی مجھے؟ ہمارے پاس میرے اہل بیت موجود ہے. ابھی کسی نے مجھ سے کہا آپ بھی تھوڑا سخت باتیں کرتے ہیں تو اب میں اس سخت بات کے ساتھ ایک نان بات کروں کہ آپ کو ایسا سختی زیادہ احساس نہ. درود بھیجیے گا محمد بلوچستان کا واقعہ ہے. ایک سید ہے ایک سید نامی گرامی سید اہل سنت میں سے اور ان کے مقابلے میں ایک نامی گرامی سید تھے وہ پہلے تشیعوں سے شمار ہوتے تھے. اچھا بلوچستان میں سادات کا احترام بے تحاشا ہے. یعنی جس طرح میں اور آپ سندھ میں سنتے ہیں میرا نہیں خیال جتنا احترام سندھ میں ہے یا کہیے کم از کم جس کے لیے سندھ مشہور ہے اتنا احترام کہیں اور ہوگا. بلوچستان بھی عجیب جگہ ہے. یوں ہی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ہم اور آپ سندھ اور پنجاب میں شاہجی کہتے ہیں مثال کے طور پر سادات. آپ کو معلوم ہے بلوچستان میں اہل بیت کہتے ہیں. اس نسل سادات کو اہل بیت کہتے ہیں. یعنی میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا ہے. ہم کسی جگہ پہ ایک مدرسہ بنا ہوا تھا اس کو دیکھنے گئے تھے. تو اس مدرسے کو دیکھنے کے بعد فارغ ہو گئے تھے. گاڑی والے نے کہا میں ایک کام کرا کے لاتا ہوں. وہ چلا گیا. اس کو تھوڑی دیر ہوئی ہم نے کہا چلو ہم بھی ورک شاپ پہ چلے جاتے ہیں. تو ہم لوگ روڈ پہ آ گئے. اب کوئی گاڑی مل نہیں رہی تھی تو ایک ٹاٹسن جا رہی تھی پیچھے سے. اس نے کور کیا ہوا تھا. ٹاٹسن کی سیٹس لگی ہوئی تھی لیکن بھری بھی تھی بالکل بھری ہوئی. تو ہم نے اپنے ساتھی جو بلوچی ایک دوست عالم تھے وہ ساتھ تھے اور ہم دو سید تھے وہ غیر سید تھے. تو ہم نے اس سے کہا تم کچھ کہنا نہیں لوگوں کو. مثلا وہ بیچارہ جہاں جاتے تھے ہم کہتے تھے علماء ہیں تو لوگ احترام کرنے لگتے تھے. تو ہم نے کہا گاڑی بھری بھی ہے کچھ کہنا نہیں. تو کیا کہا ٹھیک ہے. خیر ہم لوگ پائیدان کے اوپر ہی ایسے ہی پکڑ کے کھڑے ہو گئے. کسی کو پتہ نہیں چلا ہم نے عام لباس پہنے ہوئے. تو اس سے رہا نہیں گیا. اس نے اندر ایسے ہی منہ دے کر کہہ دیا کہ یہ سادات ہے اور خدا شاہد ہے. ایک سیکنڈ کے اندر جتنے لوگ سیٹ پہ بیٹھے تھے فوراً زمین کے اوپر آ گئے فوراً. اور تقریباً سب نے بے اتفاق یہ جملہ کہا کائنات آپ کے لیے بنی ہے. خدا واقعی یہ منظر عجیب تھا میرے لیے کہ بلا استثناء مثلا کبھی ایسا ہوتا ہے کسی علاقے کے اندر کچھ لوگ احترام کریں کچھ نہ کریں کچھ لوگ ایک جملہ کہیں کچھ نہ کہیں. بلا استثناء سب لوگ سیٹ سے اترے فرش کے اوپر بیٹھ گئے اور بلا استثناء جو مجھے یاد آتا ہے ابھی تک سب نے کہا کہ کائنات آپ کے لیے بنی ہے. ہم شرمندہ ہو واقعی ان لوگوں کی محبت کو دیکھ کے شرمندہ ہو. تو اتنا احترام ہے سادات کا بلوچستان کے اندر.
تو وہاں پر ایک سید تھے، وہ پیر تھے اپنے فرقے کے، اور دوسرے سید وہ سادات سے تھے، وہ بھی اپنے فرقے کے پیر تھے. اچھا اب وہ بلوچی جو تھے وہ کنفیوز ہو گئے، دونوں ایک محفل کے اندر بیٹھے تھے، بلوچی کنفیوز ہو گئے. انہوں نے کہا کہ دونوں کے سامنے کھڑے ہوئے کہا کہ آپ لوگ اہل بیت ہیں، آپ لوگ اپنا فیصلہ خود ہی کریں کہ ہم کس فرقے پہ جائیں. اپنے فرقے کا فیصلہ بھی خود نہیں کر رہے، کہنے کہ بھائی آپ لوگ دونوں ہیں، آپ لوگ دونوں خود فیصلہ کرتے ہیں، ہم لوگوں نے شیعہ ہونا ہے، ہم لوگوں نے سنی ہونا ہے. اچھا وہ دونوں ساتھ بیٹھ گئے کہ کیا کریں. تو وہ جو ہمارے شیعہ بھائی تھے انہوں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا شجرہ نسب کیا ہے. تو اس کے جو پیروکار بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پیر کی توہین کر رہا ہے کہ بھئی کیا ہمارا پیر کوئی بے نام و نشان ہے کہ اس کا شجر. کہنے لگا نہیں، کسی مقصد سے پوچھ رہا ہوں، اپنا شجر نسب بتاؤ. اس نے کہا میرے باپ کا نام یہ تھا، میرے دادا کا نام یہ. کہنے لگا نہیں ایسے نہیں، ایسے بتاؤ. پھر یہ تو ہمارے سید صاحب تھے، انہوں نے بتایا کہ میری نسل جو ہے وہ امامت سے اس طرح جڑی ہے، میرے باپ کا نام یہ، میرے دادا کا نام یہ، 22 نسلیں گنوائی مثال کے طور پر انہوں نے، اور اس کو گنوا کر اہل بیت تک متصل کیا. اور اہل بیت تک متصل کرنے کے بعد اپنے شجرہ نسب کو مثال کے طور پر موسوی تھے تو وہ انہوں نے امام حسین کاظم علیہ السلام سے متصل کر دیا. درود حقیقت یہ کہ مجھے ابھی یاد نہیں کہ وہ موسوی تھے جو کچھ بھی تھے جس کن امام کی نسل سے تھے، لیکن جن امام کی نسل سے تھے ان تک انہوں نے شجرہ نسب کو متصل کر دیا. اس کے بعد کہا تم بتاؤ. اچھا اس نے بھی اپنے دیکھتے ہوئے کہ بھائی یہ سامنے والے نے شجرہ بیان کیا، اس نے بھی پورا شجرہ گنوایا کہ میرے باپ کا نام یہ، میرے دادا کا نام یہ، اور متصل کر دیا امامت سے. لیکن جو ہمارے شیعہ بھائی تھا اس نے بڑا خوبصورت ایک سوال کیا، کہنے لگا تم بھی امامت تک ہو، میں بھی امامت تک ہوں، یہ بتاؤ تم نے امامت میں کیا کم دیکھا کہ ابو حنیفہ کے پاس گئے. اس نے کہا کہ تم نے چھٹے امام میں کیا کم دیکھا کہ تم ابو حنیفہ کے پاس گئے، تم نے چھٹے امام سے اپنا دین کیوں نہیں لیا. اور حق یہی ہے، حق یہی ہے، ہمارے پاس در امامت ہے، ہمیں کیا ضرورت تھی کہ نفس پرستی کریں. ہماری دنیا کی کون سی ایسی چیز کم پڑ رہی تھی جو ہمیں یہاں سے نہیں ملتی تھی. خوشی چاہتے تھے، اس در کے علاوہ کہیں اور خوشی ملے گی. حتی لذت اور لطف بھی چاہتے تھے، لذت اور مزہ بھی چاہتے تھے. تو کیا اس در کو نہیں پتا کہ ہمیں مزہ چاہیے؟ سب کچھ ہمیں یہیں سے ملنا تھا، پھر ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت تھی. بس وہ معرفت امام کے سلسلے میں جو جملہ سمجھ میں آیا وہ یہ کہ آپ اپنی زندگی میں صرف ایک حساب کریں، یہ جو میں کر رہا ہوں یہ امام کو پسند ہے. اگر پسند ہے بسم اللہ ضرور انجام دیں، اور اگر خدا نہ کرے آپ احساس کر رہے ہیں کہ نہیں یہ امام کو پسند نہیں ہے تو ترک کر دیں. اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے میں جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہوں مجھے پتا نہیں ہوتا کہ یہ امام کو پسند ہے یا ناپسند ہے. اس موقع پر آسان ترین کام یہ کہ احتیاط کر لیں. جس چیز کے بارے میں یقین ہے کہ امام کو پسند ہے وہ کر لے، جس چیز کے بارے میں یقین ہے کہ امام کو پسند نہیں ہے وہ نہ کرے، اور جس چیز کے بارے میں شک ہے کہ امام کو شاید پسند ہو شاید پسند نہ ہو، احتیاط کر لیں. احتیاط بہترین فلاح کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے. تو مثال کے طور پر آپ ٹیلی ویژن کے اوپر کوئی بہت اچھی چیز دیکھ رہے ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے، ضرور دیکھیں. اس کو دیکھنے سے وہ خوش ہوں گے. آپ ٹی وی کے اوپر خدا نہ کرے نعوذ باللہ کوئی ایسی چیز آئی ہے جو انتہائی غلط ہے، آپ کو پتا ہے اس کو دیکھنے سے تو امام خوش نہیں ہوں گے، اب اسے بند کر دیں. اور اگر آپ شک کر رہے ہیں پتا نہیں خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو احتیاط کر لیں. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، چند دنیا کی ایسی خوشیوں سے آپ دور ہو جائیں گے جس کو آپ خوشی سمجھ رہے تھے. کیا ان کو نہیں معلوم کہ آپ نے ان کے نام کی خاطر قربانی دی ہے؟ اس سے بہتر سے نواز دیں گے. عزیزان محترم میں ماہ مبارک رمضان ہے، فضیلتوں کا مہینہ ہے. اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرتے رہیے حد تک کا، اور خدا مختار کے راستے کے اوپر بڑھتے رہیے. درود بھیجے گا محمد ہم نے سورہ عنکبوت کی کچھ آیات کریمہ پڑھی اور اس کے بارے میں کچھ بیان کیا آپ کی خدمت میں، اور اس کے بعد اب اگلی آیات کی طرف توجہ دیتے ہیں. آیت نمبر 14. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ. حضرت نوح کا تذکرہ ہوا یہاں پر، چونکہ اس سے پہلے یہ تذکرہ ہوا
کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ لوگوں سے کہتے تھے تم غلطی کرو اور ہم تمہاری ذمہ داری لے لیتے ہیں. خدا تعالیٰ نے فرمایا ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ تم غلطی کرو کوئی اور تمہاری ذمہ داری لے گا. وہ دونوں بوجھ اٹھائے گا لیکن تم بھی ذمہ دار ہوگے. اس کے بعد خدا تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ انبیاء نے کن مشقتوں کے ساتھ دین ارسال فرمایا. اس تذکرے میں حضرت نوح علیہ السلام سے شروع کیا ہے اور فرمایا کہ ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف تو وہ ان کے درمیان 1000 میں 50 سال کم رہے. طوفان سے پہلے 950 سال زندگی گزاری. ایک اور روایت جو مشہور ہو گئی بعض جگہوں کے اوپر اس میں حضرت نوح کی کل عمر 950 سال لکھی ہے جبکہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ان کی کل عمر 950 سال نہیں ہو سکتی. طوفان سے پہلے 950 سال زندگی گزاری ہے. ظاہر کل عمر ان کی کافی وقت اس کے بعد بھی ہونا چاہیے چونکہ پھر طوفان آیا پھر طوفان کے بعد انہوں نے زندگی گزاری اور لمبی مدت وقت گزرتا چلا گیا. بس فرمایا کہ حضرت نوح نے قوم کے درمیان 950 سال زندگی گزاری. فأخذهم الطوفان تو پھر اس کے بعد طوفان آیا وهم ظالمون اور یہ جو ان کی قوم تھی وہ لوگ ظالم تھے. ظلم بہت وسیع جملہ ہے بہت وسیع اصطلاح ہے. بہت ساری چیزیں ظلم میں شامل ہیں. مثال کے طور پر فرض فرمائیے کہ کل جمعہ ہوگا میں کل ناخن نہ کاٹوں کسی اور دن ناخن کاٹوں گا. چھوٹا سا یہ بھی ظلم ہے. چھوٹا سا یہ بھی ظلم ہے چونکہ خدا تعالیٰ نے جمعہ کا دن رکھا ہے اس کام کے لیے. مثال کے طور پر انسان کسی مکروہ کو بھی انجام دے تو یہ بھی ظلم ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے مکروہ رکھا تھا اس میں ہماری کوئی مصلحت ضائع ہو رہی تھی اس وجہ سے خدا نے مکروہ کیا تھا. اور اس کے بعد خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم. شرک سب سے بڑا ظلم ہے چونکہ حق خدا کا انکار ہے حق خدا کی مخالفت. اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہم لوگوں کی جو گناہ کی ڈیفینیشن ہے اور ہمارا جو گناہ کا کانسیپٹ ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے مثلا گناہ کریں گے تو خدا سے کچھ کم ہو رہا ہوگا. ہم لوگ یہ بہت کم تصور کر پاتے ہیں کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو خدا کا کچھ نہیں جاتا ہے. ہم ہیں جو مصیبت میں آ رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ ذہن میں تصور نہیں ہے. لہذا مثال کے طور پر اگر فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں جیسے ہم نے کچھ دیا ہے. اچھا یہ نہیں سوچتے کہ فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم سے کچھ جائے گا. خدا کا کیا ہونا ہے. خدا نے واجب اور حرام اپنے لیے تھوڑی رکھے ہیں تو اس نے ہماری زندگی کے لیے رکھے ہیں. بس یہ جو اورینٹیشن ہے دین کے معاملے میں یہ اورینٹیشن صحیح اورینٹیشن نہیں ہے. ہم خدا تعالیٰ کے وجود کو نعوذ باللہ تعالیٰ اپنا نعوذ باللہ مدیون سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم نے خدا تعالیٰ کو شاید کچھ دے دیا. نہیں خدا نے کچھ لینا نہیں ہے ہم سے. اس نے جو کچھ دین دیا وہ ہماری بھلائی کے لیے دیا. بس وہ قوم جو تھی وہ ظالم تھی. اس کے بعد ان پر طوفان آیا فانجیناہ واصحاب السفینہ تھی. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے نوح کو اور اصحاب سفینہ کو نجات دے دی. اصحاب سفینہ کو نجات دے دی. اچھا اس کو مکمل کرتے ہیں. وجعلناها آیۃ للعالمین اور ہم نے اس سفینہ کو تمام کائنات کے لیے نشانی بنا دیا ہے. سفینہ کو تمام کائنات کے لیے نشانی بنا دیا. اچھا اب یہاں پر قرآن کریم کی تفسیر کے حوالے سے ایک پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد آیات قرآن کریمہ جب آپ ان میں ترجمہ کرنے لگتے ہیں تو ایک راستہ یہ ہوتا ہے کہ ہم شان نزول دیکھتے ہیں کہ کس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی. ایک راستہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی عربی کے ترجمے کو دیکھتے ہیں. عربی کا ترجمہ کیا ترجمہ ہے. ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم اہل بیت سے پوچھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے. جو اس کے باطن میں مطلب لکھا ہوا ہے وہ مطلب کیا ہے. اچھا اب اس باطن میں بھی 70 باطن ہو سکتے ہیں. اس باطن میں بھی 70 باطن ہو سکتے ہیں. مثلا اب اس آیت کریمہ کو دیکھیں. آیت کریمہ نے ارشاد فرمایا ہم نے نوح کو نجات دی اور اصحاب سفینہ کو اور اس سفینہ کو کشتی کو ہم نے تمام عالمین کے لیے نشانی بنا دیا. صحیح. اچھا اب ایک اس کا ظاہری ترجمہ ہے. ظاہری ترجمہ یہ ہو گیا کہ ہم نے حضرت نوح کو اور ان لوگوں کو جو کشتی میں بیٹھے تھے ان کو نجات دے دی اور کشتی کو دنیا کے لیے نشانی بنا دیا. اچھا اب ذرا سوال ہی کرنا پڑے گا کشتی کو نشانی کیسے بنا جائے. شاید یہ آیت کریمہ اس بات کے اوپر اشارہ کر رہی ہے کہ اگر ابھی تک کشتی نوح نہیں نکلی ہے تو کبھی نکلے گی. کبھی نہ کبھی نکلے گی.
بالکل ایسے جیسے فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم نے اس کے بدن کو نشانی بنا دیا ہے، اور فرعون کا بدن آج سے 150 سال پہلے تک نکلا نہیں تھا، بعد میں جب نکلا تو وہ نشانی بن گیا۔ اس کا مطلب ہے یہ حضرت نوح کی کشتی نکل چکی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے یہ ابھی نکلنے والی ہے، کیونکہ خدا مختار فرماتا ہے ہم نے اس کو نشانی بنایا۔ صحیح، اچھا یہ ظاہر پر ہے، اب اس کا کوئی باطن بھی ہے، اس کا باطن بھی ہے، وہ یہ کہ ایک کوئی ہو جو ہر دور کے اندر ہو، جو سفینہ نوح کی طرح بنے اور جو اس سے متصل ہو جائے اس کو نجات دے۔ بلا شک و شبہ اللہ کے رسول کے فرمان کی روشنی میں ان الحسین مصباح النجا مصباح الہدی و سفینۃ النجا، سید الشہداء کی ہستی وہ عظیم الشان ہستی ہے جو سفینہ نوح قرار پاتی ہے، کہ مصباح الہدی بھی ہیں، سفینۃ النجات بھی ہیں۔ سید الشہداء کے نام پر درود بھیجے گا محمد شاید اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل کو بیان کرنے میں کوئی زیارت جامع کبیر کی سطح پہ نہیں آئے گی۔ زیارت جامع کبیر اہم ترین زیارات میں سے ایک زیارت ہے، طولانی زیارت ہے، بر صغیر کے اندر کم مشہور ہے۔ ہم بر صغیر کے لوگوں میں جو مشکلات رہی ہیں تاریخ میں وہ عجیب مشکلات ہیں۔ آپ کیا قبول کرتے ہیں؟ کم سے کم میں نے تو اپنی آنکھوں سے ایسے دیکھا ہے۔ 1984 میں طالب علم بنا تھا، طالب علم بنا ستمبر کا مہینہ تھا، مجھے یاد آتا جب میں طالب علم بننے کے لیے روانہ ہوا، مدرسے پہنچا تو جمعے کا شب جمعہ تھی، اگلے دن جمعہ پڑھا، جمعے کی صبح ہوئی دعائے مطبع پڑھ رہے تھے بچے۔ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دعائے مطبع اس وقت دیکھی تھی۔ ممکن ہے آپ کہیں کہ تم دعاؤں سے دور تھے، ہم نے دیکھی تھی، لیکن ایزان محترم میں تقریباً سکون سے کہہ رہا ہوں ارلی 80s میں ہم دعائے مطبع نہیں جانتے تھے، اور اگر میں اور پیچھے تھوڑا سا چلا جاؤں تو حقیقت یہ ہے کہ لیٹ 70s تک ہم دعائے قبائل بھی زیادہ نہیں جانتے تھے۔ بہت آسانی سے کہہ سکتا ہوں دعائے اللہم کل ولیک عرصہ دراز تک ہم نہیں جانتے، یہ سب ہمیں نئی نئی ملی ہے۔ آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ انقلاب اسلامی کی برکتوں سے ہوئے، بہت آرام سے کہہ سکتے ہیں، ان شہداء کی قربانیوں سے ہوئے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں جو بر صغیر میں بہت دیر سے آئی ہیں، ان میں سے ایک چیز زیارت جامع کبیرہ ہے۔ بر صغیر میں اکثر لوگ اس زیارت سے غافل ہیں۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل میں معرکۃ الآراء زیارت ہے، یعنی اس زیارت کا عالم یہ کہ آیت اللہ خمینی نے اس کے لیے ایک جملہ فرمایا تھا، وہ کہتے تھے کہ اگر اس زیارت کی سند کمزور ہوتی تب بھی اس کے الفاظ اتنے بلند تھے کہ سوائے اہل بیت سے صادر نہیں ہو سکتے۔ یہ ایسی زیارت ما آتاکم نجا ومن لم یاتکم ہلک، اس زیارت کا حصہ ہے۔ فرمایا جو آپ تک پہنچ گیا وہ نجات پائے گا، جو دور رہا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ سفینۃ النجات، سفینۃ النجات اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حضور بالوقت بالاخص امام الوقت کے حضور درود بھیجے گا بس ایک جملہ اور عرض کرتا چلوں جو انہوں نے کہا، آپ سخت بات بھی کرتے ہیں، وہ جملہ بھی اضافہ کرتا ہوں۔ اصحاب سفینہ بننے کے لیے کرنا کیا پڑتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، میں دور دور سے کشتی دیکھ رہا ہوں، صرف دیکھنا اصحاب سفینہ کے لیے کافی ہے؟ سفینہ میں سواری ضروری ہے، اگر باہر رہ گیا کوئی اس کشتی سے اس کو نجات نصیب نہیں ہوگی۔ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آج میں 1400 سال کے بعد سید الشہداء کی سفینہ سے متصل ہونا چاہتا ہوں، مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ اتصال جز وقتی ہونا چاہیے یا کل وقتی ہونا چاہیے؟ مثلا فرض کیجئے میں اصحاب سفینہ حضرت نوح کی کشتی تک پہنچا، اس کشتی کو ہاتھ لگایا، اس میں ایک جگہ پہ اپنا نام لکھا اور واپس اتر کے چلا گیا، کافی ہے؟ نہیں کافی نہیں ہے۔ مثلا اب میں بالکل واضح عرض کروں، اتنا کافی ہے کہ میں سال کے 2 مہینے میں سید الشہداء سے اتصال کروں اور پھر کچھ خبر نہ رہے؟ نہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ 24 گھنٹے کا کام ہے، 24 گھنٹے کا کام ہے۔ 24 گھنٹے کیا ہونا چاہیے؟ 24 گھنٹے مجھے ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے آپ سے ایک سوال کرتا رہوں، میری زندگی سے سید الشہداء خوش ہیں؟
فرض فرمائیے خدا نہ کرے نعوذ باللہ ایسا ہے کہ میرے گھر والے سب کے سب مجھ سے ناراض ہوئے میرے ذاتی کاموں کی وجہ سے، میرے عقیدے کی وجہ سے نہیں. اگر میرے عقیدے کی وجہ سے ناراض ہوں، ان کی ناراضگی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. میری ذاتی عادتوں کی وجہ سے میرے سارے گھر والے مجھ سے ناراض ہوئے ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں میں سید الشہداء سے متصل ہوں. آئے سید الشہداء کو ایسا انسان پسند نہیں پسند؟ طے شدہ بات ہے. سید الشہداء نے ایک کردار دیا ہے، سید الشہداء نے کچھ اعمال دیے ہیں. سید الشہداء کو جو پسند ہے مجھے وہ بننا ہے، نہ کہ وہ بننا ہے جو مجھے پسند ہے. تو سید الشہداء کی سفینے سے اتصال کے لیے شرائط ایسے نہیں ہے کہ آسانی سے ہو جائے. اس کے بعد فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. فرمایا ہم نے ابراہیم کو بھیجا جنہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، واتقوه اور اس اللہ کا خوف کھاؤ، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم لوگ جانتے ہو. جہالت انسان کی زندگی میں عجیب ہے. نہ جاننا بہت بڑی مصیبت ہے، جاننے سے آسانی ہے، نہ جاننے سے مصیبت ہے. رزق کے معاملے میں بھی ایسے ہی ہے. ہم لوگ کے ساتھ بہت ساری پریشانیاں ہو گئی ہیں. یہ جو میں نے اپنی خدمت میں عرض کیا نا کہ برصغیر میں ہمیں نہیں معلوم تھی دعائیں، برصغیر میں ہمیں یہ پتہ نہیں تھا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں برصغیر کی مقام میں کہہ رہا ہوں کہ کمی ہے، نہیں. مشکل ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے پاس شاید علمی مراکز کم رہے ہیں. ایک خاص دور رہا ہے جب ہمارے پاس لکھنؤ میں بڑے اچھے علمی مراکز تھے، لیکن اس کے بعد مشکلات سے دو چار ہو گیا. علمی مراکز کم ہو گئے. علمی مراکز کم ہونے کے نتیجے میں بہت ساری چیزوں سے آہستہ آہستہ محروم ہو گئے. اور خاص کر 25-30 سال پہلے کی جو نسل آئی ہے اس کے سامنے بہت ساری چیزیں کم رہ گئی. وہ حقائق منکشف نہیں ہو پائے. اور اب یہ جو نہ جاننے کا مرحلہ ہے وہ اسی طریقے سے ہے. مثلا ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے ربوبیت کسے کہتے ہیں. اللہ کو رب مانتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم لوگ کے لیے واضح نہیں ہے. ہمارے ذہن میں ہے کہ اللہ کو رب ماننا ہے، خدا رب ہے، خدا دینے والا ہے، لیکن اپنی عملی زندگی میں ایسا نہیں دیکھ پا رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نعوذ باللہ ارباب بنائے بیٹھے ہیں. اپنے جیسے انسانوں سے مانگنے لگتے ہیں. بعض اوقات میں یہ سمجھنے لگتا ہوں نعوذ باللہ اگر یہ جاب نکل گئی نہیں معلوم کیا ہوگا. کچھ نہیں ہوگا، خدا رب ہے. اس رب الارباب نے نظام رکھا ہوا ہے. کافی عرصے پہلے میرے ذہن میں ایک مثال آئی. 7 سال تک کراچی میں 96 میں کراچی واپس آیا تھا ایران سے. 7 سال تک روزانہ ایک اسکول پڑھانے جاتا تھا. وہاں 9 سال تک پڑھایا تھا، لیکن وہ 7 سال خاص تھے جب میرے پاس گاڑی نہیں تھی تو میں بس میں سفر کرتا تھا. 1.5 گھنٹہ تقریباً جانے کا ہوتا تھا، 1.5 گھنٹہ آنے کا ہوتا تھا. 3 گھنٹہ روزانہ کراچی میں بس میں سفر کرتا تھا. تو وہ جب اسکول جا رہا ہوتا تھا تو ایک اسٹاپ آتا تھا ٹاور نام کا، کراچی کا مشہور معروف اسٹاپ. ساری بسیں لگتا ہے جیسے وہیں پہنچ جاتی ہیں. بے تحاشا رش ہوتا ہے، بے تحاشا لوگ ہوتے ہیں، اور وہاں پہ بے تحاشا فقراء بھی ہوتے ہیں. گدا کر مانگ رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں. تو میں کبھی کبھی بس اسٹاپ پر روک کر دوسری بس کے انتظار میں ان فقیروں کو دیکھتا تھا کہ یہ دیکھو یہ ساری دنیا سے مانگتے پڑے. اچانک ان کو دیکھتے دیکھتے میرے ذہن میں ایک بات آئی. آج تک میں نے کبھی دیکھا ہے کوئی فقیر کسی فقیر سے مانگتے؟ نہیں دیکھا. ہمیشہ میں نے دیکھا ہے بھیکاری دوسروں سے مانگتا ہے، لیکن بھیکاری کسی دوسرے بھیکاری سے نہیں مانگتا. اگر انصاف دیکھیں ہم وہ بھیکاری جو بھیکاریوں سے مانگتے ہیں. ہم اپنے باس سے مانگتے ہیں، ہم اپنے بزنس پارٹنر سے مانگتے ہیں، ہم ان سے مانگ رہے ہیں جن کے بارے میں پتا ہے کہ یہ ہماری طرح صحیح ہے. اچھا ہمیں کس سے مانگنے کا حکم تھا؟ ہمیں مانگنے کا حکم تھا اپنے مافوق سے. بھائی جب ہمیں مانگنا ہے ترے اہل بیت سے مانگنا. یہ اپنے جیسے انسانوں کے اوپر جو ساری امیدیں لگا کر بیٹھ گئے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور میں اس سے بدتر عرض کروں، اس سے بدتر یہ ہے کہ ان سے امیدیں لگا کے بیٹھ گئے جو خود خدا کے ملک ہے. یہ اچھا نہیں ہو رہا. یعنی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں رہنا اچھا نہیں ہو رہا، نہیں، یہاں تو آپ کہیں پہ بھی رہیں، زمین اللہ کی ہے تو جہاں کہیں بھی رہیں. یہ کہ خدا کے سوا اس سے کسی اور سے امیدیں لگا کر بیٹھ گئے ہیں، یہ اچھا نہیں ہو رہا. دلوں میں امیدیں ان نظاموں سے مت رکھیں جو ظلم کے نظام. یوں لگتا
پہلے سے ظہور امام میں رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ یہی ہے، ہم ظلم کے نظاموں سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ ایک چھوٹا سا ایک واقعہ ہے، آیت اللہ خمینی اس زمانے میں، جس زمانے بالکل مشہور نہیں تھے، بس میں جا رہے تھے، قوم سے تہران کی طرف جا رہے تھے۔ جو میں نے پڑھا اس میں قوم سے تہران لکھا تھا، کہنے لگا قوم سے تہران جا رہے تھے، نجف اشرف میں صدام نے نیا سر اٹھایا تھا، اس بلوے نے نئی مصیبت اٹھائی تھی سر۔ تو ایک شاگرد ساتھ تھا، تو وہ کہنے لگا کہ سننے میں یہ آیا ہے کہ صدام نے نجف پہ پابندی لگا دی ہے کہ ایرانی طالب علم کو نجف نہیں آنے دے گا۔ کہا کہ یہ سننے میں آیا ہے کہ صدام نے نجف پہ پابندی لگا دی ہے کہ ایرانی طالب علم وہاں نہیں جائیں گے۔ تو وہ جو ساتھ بیٹھا تھا ایک طالب علم جو ان کا شاگرد تھا آیت اللہ خمینی کا، اس نے کہا کہ شاید اچھا ہی ہوا کہ اب وہ وہاں پہ پابندی لگا دے گا تو چلو کم سے کم قوم کے اندر لوگ ٹکیں گے، یہاں پر آ کر علم حاصل کریں گے، یہاں پہ رونق بنے گی۔ کہنے لگا سارے راستے آیت اللہ مجھے ڈانٹتے رہے کہ تم نے شرک کیا ہے، تم خدا کو نہیں دیکھ رہے اور تم صدام کی حرکتوں کو دیکھتے ہو، کیوں سوچتے ہو تم اس طرح سے؟ تمہیں اس طرح سوچنے کا حکم نہیں ہے، اللہ مالک ہے، یہ کون ہوتا ہے یہ حکم لگائے یا نہیں لگائے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ ہم لوگ بھی ایسے ہی ہیں۔ آج سوچتے ہیں میرا یہ کام پھنسا ہوئے، اگر فلاں ظالم فلاں کام کر لینا تو پھر میرا کام نکل جائے گا۔ کیوں ظالموں سے امیدیں لگائیں گے؟ یہ جو ہم نے ظالموں سے امیدیں لگائیں نا، اسی وجہ سے اس سید سردار کا ظہور نہیں ہوتا، کیونکہ عدل سے امیدیں کم ہیں، ظلم سے امیدیں زیادہ ہیں۔ یہ ہماری مصیبت بن گئی ہے اس وقت، تو ہمیں سوچنا پڑے گا، آہستہ آہستہ صحیح کریں گے انشاءاللہ۔ درود بھیجیں محمد فرمایا ہم نے ابراہیم کو بھیجا، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں پتہ چلے گا۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، فرمایا جو کچھ تم بندگی کرتے ہو اللہ کے سوا یہ سب بت ہیں، یہ تم نے اپنے ذہن سے جھوٹے بنا لیے ہیں۔ یہ جو بت کا نام ہے یہ بڑا عجیب ہے، ہم لوگ بت کہتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں تمام انبیاء بتوں سے لڑتے تھے، اور ہم تو بتوں کو مانتے ہی نہیں، چونکہ ہمارے گھروں میں کوئی بت نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، ہمارے ہاں کوئی بت نہیں ہے۔ تو میں کبھی کبھی کہتا ہوں گھروں میں بت نہیں ہے، دلوں میں جھانک کر دیکھو، دلوں میں بت ہیں۔ بت کسے کہتے ہیں؟ بت کیا ہے؟ بت یہ ہے کسی ایسے کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں جس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ بت کیا ہوتا ہے؟ پتھر کا ہوتا ہے، لکڑی کا ہوتا ہے، یہ تو عرب بعضوں کا کھانے کی چیزوں کے بھی بناتے تھے، کھجور کے بھی بنا لیتے تھے۔ تو اب وہ جو بت بنایا ہوا ہے اس کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، ہر وہ شخص جو کسی عاجز کے سامنے سر جھکا ہے وہ بت پرست ہے، بت پرست ہے۔ کسی کا بت پتھر کا ہے، کسی کا بت گورنمنٹ ہے، کسی کا بت کوئی ظالم ہے، کسی کا بت دولت ہے، کسی کا بت شہرت ہے، ہر ایک کا بت علیحدہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف یہ نہیں کہا تھا کہ جو تم مثال کے طور پر یہ پتھروں کے بنائے ہوئے یہ غلط ہے، نہیں، یہ پورا نظام غلط ہے، اصلا پورا نظام غلط ہے کہ خدا نے تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اپنے دل کے اندر اتنا بٹھا کے رکھے ہوئے ہیں۔ بڑا لطیف واقعہ ہے، وہ ایک عارف تھے رجب علی خیال، تو وہ اپنے کسی شاگرد کے ساتھ جا رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے، اور وہ بڑے عالم احباب قسم کے آدمی تھے، تو وہ جاتے جاتے اس کی طرف دیکھا اور اسے کہنے کہ یہ جو تم نے اپنے دل میں میز بسائی ہوئی ہے یہ تو نکالو، نماز پڑھنے جا رہے ہو۔ وہ بڑا شرمندہ ہوا، اس نے کہا صاحب بہت معذرت۔ تو کسی نے پوچھا یہ داستان کیا ہے، دل میں میز رکھی ہوئی؟ کہنے لگا میں دوپہر کو ایک میز لایا تھا، پورے گھر میں اس کو گھماتا رہا کہ میں کہاں سیٹ کروں، ابھی بھی جب نماز پڑھنے جا رہا تھا تو دل میں وہ میز اٹکی ہوئی تھی کہ وہ کہاں لگانا ہے۔ انہوں نے پکڑ دیا اور کہا یہ میز دل سے نکالو۔ پتہ نہیں ہماری کتنی میزیں کرسیاں پھنسی ہوئی، اس کو ادھر ایڈجسٹ کر لو، اس کو ادھر۔ اللہ کی بندگی نہیں، اللہ کی بندگی نہیں بھائی، یہ سب دل سے نکلیں گے تو خدا کی بندگی ہے۔ آیت اللہ عثمان عراقی مرحوم ہو گئے، وہ ایک جملہ خوب بہت اچھا ایک مصرع فرماتے تھے، ایک شعر تھا اس کا ایک مصرع فرماتے تھے۔ ان کا ایک انٹرویو ایک دفعہ ایک رسالے میں چھپا تھا، وہ مجھے یاد ہے، میں ایک دفعہ کہیں سے جا رہا تھا، قوم سے خانسار نام کا ایک مدرسہ تھا، وہاں رہتا تھا، وہاں جا رہا تھا، بہت سخت برف پڑ رہی تھی، بہت سخت برف، باہر کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو وہ میں رسالہ پڑھ رہا تھا، اس میں ایک یہ مصرع بولے اور
اور انٹرویو لینے والے نے لکھا کہ آپ کے اس کا استاد نے یہ مصرع کہا اور بہت روئے. مجھے یاد آتا ہے اس میں لکھا تھا استاد نے مصرع کہا اور بہت روئے. اچھا مصرع کیا تھا؟ مصرع یہ تھا دیو چون بیرون رود فرشتے در آیا. جب دیو نکلتا ہے تو فرشتہ دل میں آتا ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ غیر خدا کو نکالو گے تو خدا کی یاد آئے گی، ورنہ ہم اسی غیر خدا میں بسے رہیں گے. میز میں، کرسی میں، جاب میں، کاروبار میں، کھانے پینے کی اشیاء میں، اور پتہ نہیں محبتوں میں الٹی سیدھی. ہمیں جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ یہ کہ ہم اپنے دل کو خدا کے لیے اور خدا کے نظام کے لیے بساتے ہیں. وہ سب سے نکل نہیں پاتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے ہمارے دل کے اوپر جو کچھ کشف ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوتا. ہمارے دلوں میں ریفلیکشن نہیں ہے. ورنہ خدا تعالیٰ نے اس دل کو اتنا پاکیزہ بنایا تھا، اس میں کائنات کی ریفلیکشن آ جانی چاہیے. اس میں ریفلیکشنز نہیں ہے، اس میں کچھ نہیں اترتا. اور بہت سارے لوگوں کے دلوں میں پتہ نہیں کیا کچھ اترتا رہتا ہے، چونکہ ان کے دل پاک و صاف ہوتے ہیں. دل پاک و صاف کرتا ہے، دلوں سے الٹی سیدھی چیزیں نکل جانی چاہیے. یہ بت بنی ہوئی. ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له الیہ ترجعون. حضرت ابراہیم نے فرمایا وہ اس طرح سے فرمایا جن کی تم بندگی کرتے ہو اللہ کے سوا، لا یملکون لکم رزقا، ان میں سے کوئی تمہیں رزق نہیں دے گا. فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ سے رزق طلب کرو، واعبدوہ، اس کی بندگی کرو، واشکروا لہ، اس کا شکر بجا لاؤ، الیہ ترجعون. درود بھیجے گا محمد والا. یہ جو تین جملات آخر میں استعمال ہوئے گویا اس میں پورا نظام ہو گیا. اللہ سے رزق طلب کرو، اس کے لیے شکر بجا لاؤ، اس کی بندگی کرو. ختم ہو گیا معاملہ. پوری زندگی یہ کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کا شکر بجا لاؤ. اگر میں اور آپ یہ دو جملے پکڑ لیں اپنی زندگی کے اندر ہمارے لیے کافی. جو خدا نعمت دے دے اس پہ شکر بجا لاؤ، جو نہ دے تو بندگی کرتے رہو. بس. بہت نفیس ایک واقعہ ہے، بہت نفیس ایک واقعہ ہے. جو انٹرنیٹ پہ سننے والے ہیں نا ہماری اسپیچز، جو اس کو بھی کوئی سنے گا تو بیچارے پریشان ہونے لگتے ہیں. کہتے ہیں ایک ایک واقعہ اتنی دفعہ دہراتے ہیں. ان میں سے ایک دوست کہنے لگا آپ جیسے ہی شروع کرتے ہیں نا مجھے آخر تک واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ آپ نے کیا واقعہ سنا. اب میں نے اس سے کہا کہ بھائی میں کیا روایات نئی روایات لے کر آؤں گا؟ روایت تو اپنی طرف سے نہیں کھڑوں گا، روایت تو وہی رہے گی. اگر مثلا کوئی اہل بیت کا واقعہ ہے تو کوئی میں نیا واقعہ تھوڑی بناؤں گا، تو واقعہ تو وہی رکھوں گا. ایک آدمی شقیق بلخی نام کر کے امام کے پاس آیا، چھٹے امام کی خدمت میں. درود بھیجے محمد. اسے لوگ بڑا سمجھتے تھے کہ بڑا عارف سمجھا ہے. اچھا لگا کہ جیسے اس نے امام کے سامنے پہنچ کر بھی گویا اپنے آپ کو تھوڑا سا بڑا سمجھا ہوا ہے. تو امام نے اس کو سکھانے کی خاطر کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک کمال کیا ہے. اس طرح کا ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ بتاؤ تمہارے نزدیک کمال کیا ہے، انسان کے لیے بڑی بات کیا ہے. تو اس نے تھوڑا سا غور کیا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ انسان کے اندر کمال یہ ہے کہ اگر خدا دے تو شکر بجا لے، نہ دے تو صبر کر لے. صحیح. شقیق بلخی نے کہا اگر خدا دے تو شکر بجا لے، نہ دے صبر کر لے. اب میں آپ کو پھنساؤں گا نہیں اس کے اندر. یہ شقیق بلخی ہے، اس نے جو کچھ کہا اس نے اپنے اعتبار سے بہت بلند بات کہی ہے. صحیح. اور وہ ہم لوگوں کے اسٹینڈرڈ میں بھی بری بات نہیں ہے. بھائی ٹھیک ہے خدا دیتا ہے تو شکر بجانا ہے، نہیں دے تو صبر کرنا ہے. یہی ہم نے. اب میں آگے نہیں کہوں گا. امام نے جملہ جو ارشاد فرمایا بڑا عجیب ہے. اس کی بات بہت اچھی تھی لیکن ظاہر ہے امامت کے سامنے پھر بات بہت چھوٹی ہو جاتی ہے، اس در کے سامنے چھوٹی ہو جاتی ہے. امام نے فرمایا اے شقیق مدینے کے کتے بھی ایسے ہی ہیں. فرمایا مدینے کے کتے بھی ایسے ہی ہیں. تفسیر کیا ہے؟ تفسیر یہ کہ اگر مالک کتے کو دیتا ہے تو کتا خوش ہوتا ہے، اور اگر مالک نہیں دیتا تو کیا مالک کی ٹانگیں کو کاٹ لیتا ہے؟ کاٹتا نہیں، وہاں جا کے بیٹھ جاتا ہے. تو اب وہ جو شقیق بلخی نے اپنے دانش میں چھکا مارا تھا وہ تو کتے بن گیا. مدینے کے کتے بھی ایسے ہی کہنے لگا آپ فرمائیں. امام نے فرمایا ہم اس طرح کرتے ہیں
اگر خدا نہیں دیتا تو شکر بجا لاتے. فرمایا اگر خدا نہیں دیتا تو شکر بجا لاتے ہیں. اگر ہمیں کچھ دیتا ہے تو بندوں میں تقسیم کرتے ہیں. خود معاملہ ختم کر لیتے ہیں. ہماری طرف سے معاملہ ختم ہو گیا. علماء حق واقعا خدا ان کو کامیابی دے, خدا ان کو ان کی زندگیوں کو محفوظ فرمائے. جو انہوں نے اہل بیت کی خدمتیں کی ہیں خدا ان کا اپنی بارگاہ میں سب کچھ قبول کیا. واقعا محنت بہت کی ہے, محنت بہت کی ہے. ایک آدمی تھے علامہ کوش جانی کر کے, وہ انہوں نے 2 کتابیں لکھی تھیں, سیاحت غرب, سیاحت شرق. سیاحت شرق کے اندر اپنی طالب علمی کے واقعات لکھے تھے. اس میں سیاحت شرق میں طالب علمی کے واقعات لکھے تھے. سیاحت غرب میں موت کے بعد کے واقعات لکھے تھے کہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے. وہ سیاحت غرب بہت مشہور ہو گئی, اردو میں بھی ترجمہ ہوئی ہے, لیکن سیاحت شرق زیادہ مشہور نہیں ہوئی. وہ ان کی طالب علمی کے احوال تو بڑی زخم کتاب تھی. اس میں انہوں نے لکھا ہم طالب علم تھے, ہمارے سامنے مصیبتیں کیا تھیں. آج کل کی طالب علموں کو وہ مصیبتیں نہیں ہیں. حقیقت کی آج کل وہ مصیبتیں نہیں ہیں. پہلے بار انہوں نے واقعاً بہت سختی اٹھائی تھی, تب کہیں جا کے کسی مقام پر پہنچے. بہرحال لب کلام یہ تھا کہ ہم واپس آتے. اور اس نے امام کے سامنے کہا کہ ملے تو شکر کرے, نہ ملے تو صبر کرے. امام نے فرمایا نہیں, یہ کم ہے, یہ کم ہے. نہ ملے تو شکر کرے, نہ ملے تو شکر. اچھا بس وہ پوائنٹ رہ گیا, نہ ملے تو شکر کس بات کا بھائی, نہ ملے تو شکر کس بات کا. ہاں, اس میں بھی ایک داستان ہے. وہ یہ کہ ایک بندہ خدا تھا, وہ بہت اللہ کا قریب تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی موقع پہ اللہ سے کچھ کہا کہ خدا مجھے اپنے فلاں بندے سے ملا. تو اللہ نے کہا کہ جاؤ موسیٰ تم مجھ سے جا کے ملو. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے ملنے گئے. ہر قسم کی بیماری میں مبتلا, نہ جسم ملا سکتا ہے, نہ کچھ کر سکتا ہے, اور اس کو کسی نہ کسی طریقے سے خدا نے زندہ رکھا ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب گئے تو دیکھا کہ اللہ کی بندگی کر رہا ہے, شکر بجا رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بھائی تو شکر تو کر رہا ہے, اچھی بات ہے, یہ شکر ہے کس بات کا, ملا کیا ہے تجھے جو تو شکر کر رہا ہے. تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ, میرا جیسا کہیں اور دیکھا جس کے اوپر اتنی مصیبتیں آئی ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا نہیں دیکھا, تجھ پر مصیبتیں سب سے زیادہ. کہ اگر اس کا مطلب ہے خدا مجھ پہ خاص نظر کر رہا ہے نا, شکر اس بات کا کہ خدا نے مجھے مصیبتوں کی قابل سمجھا ہوا, کسی اور کو کیوں نہیں مصیبتیں دی. اس کا مطلب ہے میرا خدا کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے. شکر اس کا. ہمیں 4 مشکلات آتی ہیں نا مولا امیر المومنین کے نام پر, تو ہم چیخ پڑتے ہیں, یہ کیوں ہو گیا, وہ کیوں ہو گیا, فلاں کیوں قتل ہو رہے ہیں, فلاں کراچی میں کیوں مارے جا رہے ہیں. حق کے نام پہ شہید ہوتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. ہم سے پہلے اور میں بھی بہت قربانیاں دی, ہمیں قربانیوں سے قائم نہیں ہونا چاہیے. نہیں کہہ رہا کہ ہم اپنی کمزوریوں کا علاج نہ کریں, اپنی کمزوریوں کا علاج کریں گے, لیکن حق کے راستے میں شہید ہونا کوئی غلطی ہے کیا؟ اس میں کیا خراب ہے؟ اس سے بدتر یہ کہ وہ اس سے بھاگ کے کہیں اور چلا جائے. مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا واقعہ. ہم لوگ اپنی زندگی کے آئیڈیلز کو طے کر لیجیے. ایک طرف سے کہتے ہیں شہادت سعادت شہادت سعادت, اور جیسے کبھی موقع ملتا ہے وہاں سے بھاگتے کہیں اور چلے جاتے ہیں. کیوں؟ ابھی تو کہہ رہے تھے شہادت سعادت. میں نہیں کہہ رہا کہ ہمیشہ انسان کا نکل کے کہیں اور جانا غلط ہے, نہیں, ایسا نہیں. بہت دفعہ جانا اچھا ہے. اگر آپ لوگ یہاں نہ آتے تو یہاں ذکر سعید الشہداء کیسے منعقد ہوگا. لیکن اگر کسی کے پاس کوئی کام ہے جو کرنے کا ہے اور وہ چھوڑ کے چلا جائے تو جگہ خالی ہو جائے گی, پھر نہیں جانا چاہیے. پھر نہیں جانا چاہیے. کیوں؟ پھر خالی جگہ کون فل کرے گا, پھر اس خالی جگہ کو بھرتے بھرتے ٹائم لگ جائے گا. تو جس کی کوئی جگہ ہے جہاں پہ اگر کہیں رہتا ہے, اس سے دین کے نام پر کوئی اچھا کام ہو رہا ہے اور وہ چھوڑ کے چلا جائے کہ اگر میں یہاں کروں گا تو شہید ہو جاؤں گا, وہ نہ انصافی. یاد ہے, میں اپنے لیے مطمئن ہوں, مجھے چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے.
مجھے پاکستان چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے، چونکہ میں پاکستان میں مجھے بہت سارے کام ہو رہے ہیں، چھوڑ کے چلا جاؤں گا، اینڈ یہی ہوگا کہ میں کسی ایک سینٹر میں جا کے بیٹھ جاؤں گا، 25-30 آدمیوں کے سامنے سلام دعا کرتا رہوں گا، اینڈ اس میں ہوتا ہے. تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں ہونا چاہیے تاکہ وہاں پہ کام ہو رہا. وَاعْبُدُوا وَاشْكُرُوا لَهُ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کا شکر بجا لاؤ، الیہ ترجعون، تمہیں اسی کی طرف پلٹ کے آنا ہے. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. آخری 10 منٹ 9 منٹ ہم سے کہا گیا کہ ہم کیونکہ 8:15 بجے شروع کرتے ہیں تو 9:15 تک کر لیں. انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں. بہرحال میں ابھی جب اس کو ختم کروں گا تو آپ اپنی ووٹنگ کر لیجیے گا کہ 9:15 تک جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. لیکن بہرحال آج ہم اس کو 9:15 تک لے کے جاتے ہیں. فرمایا وَإِن تُكَذِّبُوا، جیسے گویا نبی اپنی قوم کو ارشاد فرمانے کہ اگر تم تکذیب کرتے ہو، اللہ کے دین کو نہیں مانتے ہو، جھٹلاتے ہو، فقط كذب أمم من قبلكم، تو تم سے پہلے والی قوموں نے بھی جھٹلایا ہے. وما علی الرسول الا البلاغ المبین، جو اللہ کا رسول ہوتا ہے اس کے اوپر تو بس اتنا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں تک ابلاغ کرتا ہے، لوگوں کو پہنچاتے ہیں. تو وہ جھٹلانے والے جھٹلاتے رہتے ہیں. ایک بات اور عرض کرتا چلوں، ایک اجتماعی معاملے کے اعتبار سے درود بھیجے گا محمد دین خدا کسی قوم کا انتظار نہیں کرے گا. اس بات کو ہمیشہ میں اور آپ اپنے ذہن کے اندر سنبھال کے رکھیں. دین خدا کسی ایرانی تورانی کا انتظار نہیں کرے گا. اگر ہم دین کے نام پر آگے بڑھے خدا ہمیں ذمہ داری دے گا، اور اگر ہم دین کے نام پر پیچھے رک گئے خدا کسی اور قوم سے دین کا کام لے لے گا. آپ اور میں یہ سوچیں کہ ہم دین کے نام پہ کیا کر سکتے ہیں، وہ ضرور کر ڈالیں. اگر اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کریں گے خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان عدتم عدنا، اگر تم پلٹ جاؤ گے ہم بھی پلٹ جائیں گے. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر تم لوگ پیٹھ موڑ کر چلے جاؤ گے تو تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے کر آئے گا، وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. ہمیشہ کا خدا کا اصول ہے. قوموں کو دائمی فضیلت نہیں ملتی ہے، قوموں کو عمل کے اوپر فضیلت ملتی ہے. ہم اور آپ کے لیے بہترین درس یہ درس اپنی زندگی کے اوپر غور کیجیے گا. ہم کتنا کام کر کر یہ کہنا چاہتے ہیں ہم نے اہل بیت کی خدمت کی ہے، کتنا کام کر کے کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اہل بیت کی خدمت کی. مثال کے طور پر بہت سادہ سی بات عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. ہم نے اور آپ نے الحمدللہ رب العالمین آپ کے اور آپ کے دوستوں نے محنت کر کے یہ جگہ بنا لی. الحمدللہ خدا کا شکر بجا لاتے ہیں. درود بھیجیں محمد والے محمد. اب اپنے آپ سے ایک سوال کیجیے گا، آیا اہل بیت کا ماننے والا ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری اتنی ہے کہ اپنے آپ کو عزائے سید الشہداء میں رکھیں، یا یہ بھی ہے کہ یہاں پر بھی عزا کا پیغام پہنچائیں؟ یہاں پر بھی پہنچائیں. اپنے آپ سے ایک سادہ سا سوال کیجیے گا، اس ڈینش سوسائٹی کو سید الشہداء کا پیغام پہنچانے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ سادہ سا سوال کیجیے گا. آیا خدا ہم سے اس بات کا سوال لے گا یا نہیں لے گا؟ بھائی دیکھیے بہت سادہ سی بات ہے. میں اور آپ زیادہ تر ان گھرانوں میں پیدا ہوئے جہاں سید الشہداء کا نام پہلے سے ہے. خدا نے ہمیں یہ حمایت کیوں دی ہے؟ یہ پریویلیج ہو گئی نا ہمارے لیے. ہمیں کچھ ترک نہیں کرنا پڑا، ہمیں کہیں سے کہیں نہیں جانا پڑا. ہم جہاں پیدا ہوئے وہیں سید الشہداء کا نام تھا. یہ خدا نے ہمیں حمایت دی ہے. یہ پریویلیج ہے جو ہمیں مل گیا. آیا اس پریویلیج کے پیچھے کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ ایک وہ ہے جو پورے خاندان کو ترک کرتا ہے، اپنے ماں باپ کو بھی حتیٰ ترک کرتا ہے اور اس دین شریعت کی طرف آتا ہے، دین و شریعت کی طرف آتا ہے. ایک وہ جس کو پہلے سے یہ سب کچھ انعام میں ملا ہوا ہے. کس کی ذمہ داری زیادہ ہے؟ جس کو پہلے سے ملا ہوا. اچھا کیا ذمہ داری ہے؟ وہ یہ کہ بس اپنی نسل تک رکھے یا نہیں جہاں تک موقع ملے دوسروں تک پہنچائے. اب آپ دیکھیں ہم لوگ اپنی بہترین صورتحال میں یہ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس پیغام ہے اس کو خود زندہ رکھ رہے ہیں اپنے اندر. میں سمجھتا ہوں چھوٹی ذمہ داری انجام دے رہے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک بچے نے میٹرک کا ایگزام دیا ہے. اب ایگزام دینے کے بعد وہ انٹر میں آ گیا ہے اور انٹر کا ایگزام دینے والا ہے اور تیاری پھر میٹرک کی کر رہا ہے.
بھائی وہ ایک مرحلہ تھا کہ آپ اپنے اندر پیغام کو زندہ رکھیں، آگے کوئی مرحلہ نہیں ہے کیا؟ پھر خدا آپ کو یہاں لایا کیوں تھا؟ یہاں اگر آپ کو صرف اسی لیے لے کے آتا کہ آپ اپنی نسل کے اندر اس پیغام کو زندہ رکھیں، تو وہ تو آپ وہاں بیٹھ کے بھی کر سکتے تھے۔ شاید خدا مجھور آپ کو یہاں اس لیے لایا ہو کہ بھائی تم کو ایک پیغام دیا ہے، تمہیں اس کا وارث بنا دیا ہے اس زمانے کے لیے، تم اس کو لے کر اٹھو، ان تک پہنچاؤ جن تک نہیں پہنچا تھا۔ اب ان تک پہنچانے کے لیے کیا کیا ہے؟ اب میں اور آپ ماشاءاللہ انٹرمیڈیٹ میں آ گئے ہیں، گریجویشن کر رہے ہیں، اور تیاری کس کی کر رہے ہیں؟ وہی میٹرک کی۔ یہاں آنے کے بعد بھی پھر وہی میٹرک۔ تو اگر بار بار یہی کرتے رہے تو پھر اس کلاس میں باقی رہیں گے۔ یہ بہت بڑا کوشچن ہے، آپ اپنے آپ سے پوچھیے گا اس کوشچن کو کہ خدا تعالیٰ نے ہماری ذمہ داری کیا رکھی ہے، ہمیں کہاں تک پہنچنے کی نکالا ہے۔ ان کو اگر آپ دیکھیں تو ہماری ذمہ داری بہت آگے تک جاتی ہے۔ اگر یہ زمانہ وہ زمانہ ہے جس میں سید و سردار نے تشریف لانا ہے، اور اس اولاد اہل بیت اطہار علیہ السلام کے آخری ذخیرے نے تشریف لانا ہے، تو بہت ساری چیزوں کو ہونا چاہیے۔ پھر یہ پیغام دنیا کی کونے کونے تک پہنچنا چاہیے۔ پھر ان تمام آبادیوں کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کا یہ پیغام پہنچنا چاہیے۔ اپنے آپ سے پوچھیے گا کون پہنچائے گا؟ اور جو پہنچائے گا وہ سعادت حاصل کرے گا، وہ کامیابی حاصل کرے گا۔ خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، پاک پروردگار ماہ مبارک رمضان ہے، فضیلتوں کا مہینہ ہے، ہماری ان قلیل عبادتوں کو ہم سے قبول فرما اور بہتر عبادتیں کرنے کی طاقت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تو جو واسطہ اہل بیت اطہار کا، ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما، ان کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں گے ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار اہل بیت کے نام کے صدقے سے پرچم قرآن میں اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرما۔ جو ہمارے مرحومین ہیں ان کے نام پر ان کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے زندوں پر رحم فرما۔ جو دین ہمیں حاصل ہوا ہے اس کو لے کر مزید حاصل کرنے کی طاقت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار جو کوئی جہاں کہیں بھی دین اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عزت و سربلندی کے لیے کوشش کر رہا ہے، اسلام کے لیے جانفشانی کر رہا ہے، اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ لشکر کفر کو نیست و نابود فرما، لشکر ایمان کو فتح و نصرت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار دعائیں تیری حجت کے لیے تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما، اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔